मस्जिद को ताला लगाना शरीयत में मना है। आज मस्जिद इतनी खूबसूरत बना दी, ताले लगाने पड़ने। मस्जिद को ताला नहीं लगाना चाहिए। मस्जिद शादी हो, पैसा तामीर पे नहीं तालीम पे लगे। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी भी तामीर पे। इसलिए कहा गरीबों से माल लो, अमीरों से वक्त लो। आज हम उल्टे दीन पे हैं, अमीरों से माल लेते हैं, गरीबों से वक्त। कोई दीन में तब्दीली नहीं आ रही। अमीरों से वक्त लो, अमीर वक्त नहीं देता। गरीबों से माल दो, कुर्बानी बनेगी। अल्लाह दीन को सालों में सदियों की तरक्की दे देंगे। तो मेरे प्यारो, कलमा दिल में कैसे उतरेगा? इसकी अलामतें क्या हैं? इसका कलमा दिल में आ गया, अलामत क्या है? जैसी सामने नामहरम आएगी, नजर नीचे हो जाएगी। आज मेरे प्यारो, सारा दिन मुसलमान व्हाट्सएप पे लड़कियां देखता है, क्रिकेट मैच में लड़कियां नाचते देखता है, रात को इंडियन फिल्म देखता है, सुबह पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं करता है। इंडियन फिल्म इंडियन पसंद, टीम पाकिस्तान पसंद। पता नहीं कौन सा इस्लाम। जब ईमान गड़बड़ होता है, दिल बेचैन होता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता। अस्का अल्लाह मस्जिद से बाहर कर देता। फरमाया जिसको कसरत से मस्जिद का आदि देखो, इसके ईमान की गवाही देना। जब ईमान दिल में आता है, कुरान कहता है इनके दिल अल्लाह का नाम सुन के लरज जाते हैं। आज अल्लाह के नाम सुन के हमें सुस्ती नींद आती है ना। फरमाया जब इनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, इनके ईमान को बढ़ाती हैं, हमें बयान में नींद आना शुरू हो जाती है। कभी T20 मैच में नींद नहीं आई। T20 कितना होता है? 20 ओवर का मैच। 20 ओवर का मैच मुसलमान 5 घंटे देखते हैं, नींद नहीं आती। और 20 रकात तरावी इनसे पढ़ी नहीं जाती। सारा तरावी नींद से गुजरी भरी होती। खेल तमाशा देखने के लिए तैयार, 8-8 घंटे वनडे मैच देखते हैं। 1 घंटे मौलवी साहब का बयान नहीं सुन सकते, अल्लाह की बात नहीं सुन सकते। यहाँ असली जनाजा ला के रख दें, असली जनाजा, सब गप्पे मारोगे यार जनाजा मोबाइल पे, और यहाँ स्क्रीन लगा दें और फिल्म इंडियन लगा दें जिसमें एक हीरोइन मरे, सारे मुसलमान गौर से देख रहे होंगे हीरोइन कैसे मर रही। इस पे आंसू भी निकल रहे होंगे। दिल लुटे जनाजे पे रोना आता है, असली जनाजे पे हंसी आती है। ये आज मुसलमान का हाल है। क्यों? ईमान दिल से निकला हुआ है। मेरे प्यारों, मरने से पहले इसमें डालना है, वरना फंस जाएंगे। 50,000 साल का एक दिन है क़यामत का। और अल्लाह फरमाते हैं कि जो सबसे छोटी जहन्नुम है, दुनिया में आज तक कोई जलने का पेन किलर नहीं आया। हमारे मोहल्ले में एक लड़का जला, 70% जल गया, उसको बेहोश किया, तब भी तड़प रहा था जलने की वजह से। कयामत तक जलने की कोई दवाई नहीं आई। क्यों? जहन्नुम में जलना ही जलना है, जलना ही जलना है। फरमाया जो सबसे छोटी जहन्नुम है, अगर अल्लाह उससे निकाल दे थोड़ी देर के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी आग में डाल दे, सबसे छोटी जहन्नुम से निकाला आग से और दुनिया की सबसे बड़ी आग में डाल दिया, कहा इसको उसमें नींद आ जाएगी, जहन्नुम की क्या होगी मेरे प्यारों। लेकिन आज मुसलमान इससे डर नहीं रहा। सारा डर दुनिया का है, कोई खौफ नहीं। मरने के बाद प्यास का, भूख का क्या होगा, मरने से पहले का बस डर और गम है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक एक राई के दाने के बराबर खैर तुझे दिखाऊंगा, एक एक राई के दाने के बराबर शर तुझे दिखाऊंगा। इन्ना रब्बका लबिलमिरसाद, अल्लाह तेरी ताक में लगा हुआ है, 24 घंटे तुझे देख रहा है, तुझे समझा रहा है, तुझे समझा रहा है, तुझे तकलीफ दे रहा है। क्यों? कि तेरी पकड़ का एक दिन है, बच जा। देखो मेरे प्यारों, बाज लोग गुनाह करते हैं। यार सईद भाई हमें बकवास कर रहे हैं, लड़की को देखने से क्या होता है? अल्लाह करे देखता रहा देखता रहे, मैंने तेरी पकड़ रखी है, 2030 में पकड़ूंगा जब तक तुझे समझाऊंगा। फिरौन ने 70,000 बच्चे ज़बह किए, अल्लाह ने पकड़ा नहीं। अल्लाह ने नबी भेजा, जाओ मूसा समझाओ, जाओ समझाओ। 40 साल समझाया, कहा मूसा मैं इसको गर्क करूंगा, लेकिन मैंने लोहे महफूज में लिख दिया है इसकी पकड़ 40 साल बाद करूंगा। हम सब की पकड़ एक दिन लिखी है, टाइम भी लिखा है, उस दिन इसको कोई नबी भी बचा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान दिल में ले आए। ईमान की अलामतें क्या हैं? ईमान की अलामतें क्या हैं? कुरान कह रहा है ये रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे। एक सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया, ए हारिस सुबह किस हालत में की? कहा ईमान की हालत में। कहा हर चीज की कोई दलील होती है, तेरे ईमान की दलील क्या है? यार उसका रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ। कुरान कह रहा है ईमान वाले कौन है? तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदून रब्बहुम खौफन तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वाले वो हैं जिनके बिस्तर उनके पहलू जफा करते हैं। एक होती है वफा, कि इनको वफा है माल से, बीवी से, शोहर से, इनको बिस्तर से जफा होती है, वफा को उल्टा। ये रात को बिस्तर से जफा करते हैं और खड़े हो जाते हैं मुसल्ले पे और अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं। ये ईमान वाले हैं। आज तो मुसलमान फजर नहीं पढ़ता भाई, पूरे पाकिस्तान घूम के बता रहा हूँ, 98% मुसलमान फजर नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा के बदवानी दी, 70 सहाबा शहीद करवा के बदवानी दी, अपने दंदान मुबारक शहीद करके बदवानी दी, अपने चेहरे को मुबारक को जख्म करके बदवानी दी। उस मुसलमान को बदवा दिए नमाज पढ़ लेता है,
اے اللہ میرا دل چاہتا ہے ایندھن اکٹھا کروں، نوجوان جمع کروں، اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ فرمایا جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے، مؤذن کی اذان پہ مسجد نہیں آتا، یہ کفر کر رہا ہے، یہ نفاق کر رہا ہے، یہ ظالم آدمی ہے۔ اللہ ظالم آدمی کی مدد نہیں کرتا۔ اتنا بڑا رب اس کو بلا رہا ہے، اتنا بڑا رب۔ یہ علامت بتا رہا ہوں ایمان کی، بھائی ڈرے پہلے۔ اور میرے پیارو، اللہ کے یہاں بہت آسانیاں ہیں، یوں اللہ معاف کرتے ہیں، یوں فرمائے ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو، یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا، تو نے مجھے دکانوں میں خوار کر دیا، مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے ہیں، بیویاں یہاں ہیں چور دبئی، توڑ دیا گھر اللہ نے۔ ایک آدمی سے سعودی عرب ملا میں، تو ایسے کھڑا میں، ابھی اس نے مجھے ملا ہے، بھئی یہ موبائل بند کر جیب میں ڈالنا، مجھے ملا ہے، وہ ابھی مل کے گیا ہے، وہیں فون پہ بات کر رہا تھا، برین ہیمریج گر گیا، اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا، اس کو شوکس دیے، انتقال کر گیا۔ میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے، 30 سال سے سعودی عرب میں، 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے۔ 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں، سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ، اب میں ناکارہ ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں، تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے لیے وہیں رہو، وہیں مرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کے انتقال کرو۔ یہ بچے کام نہیں آئیں گے، ہمارے قبرستان میں نہیں آئیں گے، یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی، ہمارے بعد نکاح کر لیں گی، حدیثوں میں اپنے پاس سے نہیں مار رہا۔ میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے، میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پیاروں؟ ایمان والے کون ہیں؟ راتوں کو بستر سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ تہجد پڑھتا ہوں، دل میں روزہ رکھتا ہوں۔ آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی اگر آ گیا نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تیرے اندر تقوی آ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں۔ میرے پیارو، ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ۔ انضمام سمجھ گیا، یوسف میں جنید، روزی نیچے نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے۔ آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے، دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو۔ ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے۔ امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ ایک یہودی آدمی ہے، 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے یہاں کام کر رہا ہے، صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا، 10 مہینے چھٹی، تبلیغ کا کام۔ وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے، 2 دن کر لے، تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے، جب سے تو رکھا ہے، تجھے رکھا ہے، میری کمپنی میں برکت آ گئی۔ کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب کو بھگا دوں گا۔ اللہ یہودی سے عزت والی روزی، ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے۔ رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے، یہ لے کبوتر طوطے، یہ کھا، یہ کھا، تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے، تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے، اندر ہے۔ جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ کہ اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا۔ آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا۔ ایمان، یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان ملی ہوتا ہے۔ ایک آدمی، نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا، تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں، اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے۔ مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینیا، کھٹا نکلا۔ تو مالک نے مبارک دوسرا نام، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے۔ تو مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا؟ کا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں۔ کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے، چل تو میرے گھر میں نوکری کر۔ مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا، پریشان تھا۔ کہا مالک تو پریشان ہو گیا، یار میری ایک بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے، میں کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہی، کس سے شادی کروں؟ انہوں نے کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو۔ کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا، دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس نے کیسی زبردست چیز بتائی۔ بیوی نے کہا چلو تلاش کریں۔
وہ کہا چھوڑ کیا تلاش کریں, مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کرو نکاح. اس نے نکاح کیا ایک مالی سے, سارا باغ اس مبارک کا, سارا باغ, ایک ہی بیٹی تھی, سب اس کے نام کر دیا. اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا, جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک. کیسا اللہ نے بچہ دیا. اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ امام بخاری کے استاد. تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے سنو, دنیا کیسی ملی. حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ, یہ رستہ ہے اوپر سے ملنے والا. آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہیں, دکانوں میں آسمان سے. میں نے 20 سال بحال ملا, وہ غم لایا, نفرتیں لایا, بیماریاں لایا, گھر کی لڑائیاں لایا, بے سکونی لایا. بستر خریدا نیند غائب, گھر خریدا خوشیاں غائب, دوائی خریدی شفا غائب, ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب. لڑائی 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 لڑائی. عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں, دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے بھاگی. تو وہ حیران پریشان, اس کے گھر گئے, اس نے کنڈی لگا لی. کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا حرام ہے. کہا بڑے میاں چلے جاؤ, میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. وہ عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا, چلو ایسا کرو یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو, حج اگلے سال کریں, بچی کو دے دو. سارا مال بچی کو دے دیا, واپس چلے گئے. جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے, ایک حاجی السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے خیریت, وہ حج پہ ملاقات تھی. کہا میری تم سے ملاقات, میں تو نہیں, گھر ہی نہیں آیا, مینا میں ملو. اچھا. ایک آیا وہاں عرفات میں, ایک مزدلفہ میں, حج پہ ملے. اچھا. ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں. کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشیاء دی تھی, میں پریشان تھا, گم نہ جائیں, یہ اپنی امانت رکھو. کہا میں نے دی تھی, یہ کتابوں کا قصہ ہے, ہوائی بات نہیں مار, میں نے دی تھی. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی تبلیغ میں, جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے, یہ تبلیغ والوں کا مال کہاں سے آتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں, یہ مال کہاں سے آ رہا ہے. یہ کام بھی نہیں کرتے, سب پریشان, میرے دوست پریشان. کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو کبھی ادھر کبھی ادھر, کہاں سے. اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی, تو رونے لگے, یا اللہ یہ میرا مال نہیں, میرے پاس کہاں سے آ گیا, میں نے حج نہیں کیا, یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں. سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہ عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے, وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی, تو نے اس کو پیسے دیا, دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی. اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا, اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا, اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر لیا. میرے پیاروں ہمیں کیا ہو گیا. حسن حسین اور عبداللہ ابن جعفر 3 بھائی, 2 سکے بھائی, ایک کزن, یہ تینوں جا رہے تھے مدینہ. تو رستے میں ایک دیکھی اپنا بستی عمرہ کر کے جا رہے تھے, ایک بڑھیا کی, اس کے پاس گیا, بڑھیا ہم پیاسے ہیں ہاشمی خاندان کے, حسن حسین ماشاءاللہ مبارک برکتیں ہیں, کیا کروں بیٹا, اماں پیاس لگی ہے کچھ پلا دے. کہا میری بکری کھڑی ہے, دودھ نکال پلا دے, دودھ نکال پی گئے. کہا اماں بھوک بھی بہت لگی ہے, کہا بکری ذبح کر دے کھلا دوں, کھلا دی. 50-60 بکریاں تھی, چلی گئی. شام کو بڑے میں آئے, بڑبڑ کرنے لگے, کیا کیا تم نے, بکریاں کھلا دی. کیا ہوا, اللہ کی طرف سے 50-60 بکریاں ساری وہ بیمار ہوگی, سب مر گئی. اب گھر میں فاقے آ گئے, گئے مدینہ. تو انہوں نے بھائی نے کہا تھا مدینہ ہماری زیارت کرنا, ہم سے ملنا. انہوں نے کہا دیکھیں گے. خیر مدینہ گئے تو ایک دم جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین, انہوں نے کہا ارے بڑھیا پہچانا مجھے, کون, میں حسین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسا. اچھا تم حسین, کیا, ہاتھ پکڑا. کہا چل بڑھیا. 1000 بکریاں دی اور 1000 سونے کے سکے دیے, ایک بکری دینے پہ 1000. کل میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے. وہ عبداللہ بن جعفر نے بلا رہے, وہاں گئی. کہا کتنے بھائیوں نے دیے, کہا 1000. کہا اگر تو پہلے آتی تو میرے گھر سے تیرے گھر تک بکریوں کا ریوڑ ہوتا, لیکن وہ 2 بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, میں ان بچوں سے اوپر کروں گا, ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی, میں نہیں کر سکتا. یہ لے 2000 بکریاں, 2000 سونے کے سکے. ایک بکری اللہ کو دی, 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں ساتھ. یہ ہے ایمان والے کی روزی. بے ایمان کی روزی, یہاں کہیں دبئی پھر رہا ہے, کہیں یہاں پھر رہا ہے, کہیں وہاں پھر رہا ہے. ایمان والے بن جاؤ, روزی مل جائے گی. ایمان والا کون ہے؟